بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سچے کریم مالک اپنے سچے کلام قرآن حکیم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ عزیز دوستو، اس عظیم آیت میں کریم مالک نہ صرف انسانوں کو ہدایت فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فوڈ پوائزننگ، آنتوں کے کیڑے اور حفظان صحت کے اصول کی طرف بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس آیت میں موجود الفاظ پر غور و خوض کرتے ہیں۔ اس آیت میں 5 الفاظ اس طرح ہیں: لن نصبر علی طعام واحد۔ اس میں نصبر کا مطلب برداشت نہ ہونا اور طعام واحد سے مراد انسانی معدہ ہے، جہاں سے خوراک پروسیس ہو کر تمام انسانی سیل کو توانائی پہنچاتی ہے، اور اس سے مراد ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں اس کی وجہ سے معدے میں تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور یہ فوڈ پوائزننگ کی طرف اشارہ ہے، جس میں معدے میں درد، مروڑ، الٹی، ڈائریا اور بخار کی علامات شامل ہیں۔ پھر ایک لفظ فدعو کا مطلب کلمہ تاسف اور واویلا کرنا کے بھی ہیں۔ ایک اور لفظ ربکا کے یہ مطلب بھی ہے کہ تربیت کرنا، اور یخرج لنا مما تنبت الارض کا مطلب ہے زمین یا کسی چیز کے نیچے والے حصے، جیسے پیڑ کے نیچے آنت۔ اسی طرح اجسام کے نیچے والے حصے کو ارض کہہ سکتے ہیں، اور تنبت الارض کا مراد ہے کہ نیچے والے حصے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ان مائکروبز کی طرف اشارہ ہے جو آنت میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ورمز ہیں جنہیں مائکروز بھی کہتے ہیں، اور یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر آنتوں میں پرورش پاتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں 5 الفاظ سے ان مائکروبز کا بتایا گیا ہے، جن کے نام بکلیہا و کسائیہا و فومیہا و عدسیہا و بسلیہا ہے، اور یہ ان 5 کومن آنت کے کیڑوں کی طرف اشارہ ہے، جن کے نام ٹیپ ورم، فلیوکس، ایسکائریاسس، پن ورم اور ہک ورم ہیں۔ عزیز دوستو، پھر اس آیت میں 7 الفاظ آئے ہیں: اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جس میں اتستبدلون کا مطلب بدل دینا کے ہیں، اور ادنا کے مطلب ناقص کے بھی ہیں، اور خیر ان کا مطلب اچھی چیز، اور یعنی اس سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ ناقص خوراک کے بدلے اچھی حفظان صحت والی خوراک بدل دی، اور یہ ہائیجین کے اصول کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ایک لفظ اہبطوا کا مطلب بے اختیاری کی حالت میں نیچے اترنا، اور یہ حقارت کی حالت میں بھی بولتے ہیں، وگرنہ انزلنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ مصر ہے، اور اس کا ایک مطلب آنت کے بھی ہیں، یعنی پچھلے تمام الفاظ جو اس آیت میں آئے ہیں ان کا اشارہ یہاں آ کر مکمل ہوتا ہے کہ صحت کے حوالے سے آنتوں میں موجود کیڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ جدید علم ہمیں حفظان صحت کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔
انسانی صحت زیادہ کھانے، کم پکے ہوئے گوشت یا آلودہ پانی کے استعمال سے متاثر ہوتی ہے، جس سے معدے میں درد، الٹی، پیٹ میں مروڑ اٹھنا، الٹی آنا، نوزیا، ڈائریا اور بخار بھی ہو سکتا ہے۔ انسانی صحت مند کھانا یا صاف پانی نہ پینے سے چھوٹے مائکروبز آنتوں میں جاتے ہیں، جہاں پر وہ اپنی افزائش کرتے ہیں اور صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کو آفتوں کے کیڑے یا انٹسٹائنل ورمز کہتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہی انٹسٹائنل انفیکشن ہوتا ہے۔ 5 کامن کیڑوں کے نام ٹیپ ورم، فلیوکس، ایسکاریاسس، پن ورم اور ہک ورم ہیں، جو انٹسٹائنل انفیکشن کا اسباب بنتے ہیں۔ ان کیڑوں کے کھانے سے یا ان کے انڈے کھانے سے یہ انفیکشن ہوتا ہے۔ جب انگلیاں یا ہاتھ جن پر آلودہ گندگی ہو منہ میں ڈالے جائیں، یا سبزیاں اور پھل جنہیں اچھی طرح دھویا نہ ہو، یا گوشت جسے اچھی طرح پکایا نہ ہو، ان کو جب انسان کھاتے ہیں تو آنت میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ حفظان صحت کے اصول کے مطابق ہاتھ اچھی طرح دھوتے رہنے چاہیے۔ خوراک کا زیادہ استعمال خطرناک ہے، ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا چاہیے۔ صاف پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ سبزی اور گوشت اچھی طرح دھو کر اچھی طرح پکا کر کھانا چاہیے۔ پھلوں کا استعمال بھی دھو کر کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، واش روم کرنے کے بعد، مٹی کے گراؤنڈ میں کھیلنے کے بعد اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے۔ کسی مریض کو ملنے کے بعد بھی ہاتھ اور منہ دھونا ضروری ہے۔ بے شک ہمارے سچے مالک اپنے بندوں کو دنیاوی علوم کی طرف بھی رہنمائی فرماتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ اسی طرح اللہ رحیم اپنی سچی کتاب میں انسانوں کو آخرت بارے بھی تعلیم فرماتے ہیں تاکہ ہم آخرت بھی سنوار سکیں۔ اللہ حافظ۔